کیا آپ کا دل بھی سکون سے محروم ہے؟ زندگی میں کامیابی اور سکون چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایسے دل کو چھو لینے والے پیغامات پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر نئی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے بات کرتے ہیں نماز کے سکون بخش رازوں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی نماز سے سکون پاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دکھاؤں مومن کے کرب سے نجات اور راحت کی چابی؟ انہوں نے فرمایا، نماز، یعنی نماز وہ ذریعہ ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب نماز دل سے ہو، خضوع خشوع سے ادا کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: بے شک کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے خاص قریب آنے کا موقع دیتا ہے، لیکن ہم کبھی کبھار جواب نہیں دیتے۔ جیسے آپ کے پاس کسی بڑی شخصیت کا خاص دعوت نامہ آئے، جیسے وزیر اعظم کا یا کوئی ایسا شخص جس کی سب عزت کرتے ہوں، اور آپ کو خاص طور پر دعوت دی جائے، کیا آپ نہیں جاؤ گے؟ آپ تو بہت جلدی جاؤ گے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر نہ جائیں تو کیا وہ پھر آپ کو بلائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا اور مہربان ہے، وہ روزانہ 5 مرتبہ ہمیں اپنے حضور بلاتا ہے، اور ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم نے اپنی مصروفیت کے باوجود دل سے نماز پڑھ کر اس کی محبت کا جواب دینا ہے، ورنہ یہ دعوت بھی رک سکتی ہے، یہ قربت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کیا ہم اس عظیم دعوت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں یا بس اپنی عادتوں اور سہولتوں کی وجہ سے اسے نظر انداز کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مومن کے معاملے میں عجیب بات ہے کہ اس کا ہر حال میں بھلا ہوتا ہے، اور یہ بات کسی کے لیے نہیں مگر مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے بھلا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بھلا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: نماز دین کی بنیاد ہے، جو اسے چھوڑ دے اس نے اپنا دین تباہ کر لیا۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ نماز ترک کرنے کی کوئی اجازت نہیں، چاہے آپ بیمار ہوں، کمزور ہوں یا کتنی ہی مشکل حال کیوں نہ ہو۔ نماز مومن کی جان، اس کا سہارا اور اس کا سکون ہے۔ کوئی بھی تکلیف، بیماری یا حالت نماز سے روکتی نہیں۔ کیوں نماز ہی وہ عبادت ہے جو دلوں کو مضبوطی اور روح کو سکون دیتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے وہ لمحہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں گہرا تیر لگا۔ درد اتنا شدید تھا کہ لوگ نکلوانے لگے، مگر انہوں نے فرمایا، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور جب وہ سجدے میں گئے تو درد کا احساس تک نہ ہوا، کیونکہ ان کا دل نماز میں اتنا محو تھا کہ دنیاوی تکلیفیں یکسر ختم ہو گئی تھیں۔ تو آپ خود سے پوچھیں، اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سخت حالتوں میں نماز ترک نہیں کی تو ہم کیوں اپنی آسان زندگی میں کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ پھر سوچیں، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ترین حالات میں بھی نماز کو زندہ رکھا تو ہم اپنی آسان زندگی میں کیوں سجدے بھول جاتے ہیں؟ اور سوال یہ ہے، ہم اللہ کو ان بے پناہ انعامات اور نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ وہی اللہ جو ہمیں روزانہ 5 بار اپنے حضور
حاضر ہونے کا موقع دیتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون اور زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے اور ہمیں اپنی محبت کا تحفہ دیتا ہے نماز کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے نماز کو ہمارے دلوں کی دوا بنایا، ہمارے دکھوں کا مرہم رکھا اور ہماری زندگی کو سکون و امن سے بھر دیا۔ تو پھر ہم کیوں اس محبت کا جواب نہیں دیتے؟ کیوں ہم اتنی بڑی نعمت کو نظر انداز کر کے دنیاوی مصروفیت میں کھو جاتے ہیں؟ آج کا دن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، نماز کو صرف فرض سمجھنے کے بجائے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی محبت کا اظہار بنائیں، ہر رکعت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے قریب جائیں اور شکر کے ساتھ ہر سجدے میں اپنا دل اس کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ دینی ساتھیوں، یہ نماز صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ دلوں کا سکون، روحوں کی تسکین اور زندگی کی روشنی ہے۔ آج اگر آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے نماز کو اپنایا تو یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون اور کامیابی کے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہماری نماز کو ہماری سب سے بڑی طاقت بنائے۔ یاد رکھیے، ہر سجدہ آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ کے قرب میں ہی حقیقی سکون ہے۔ اگر یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ میری نماز کو میرا سکون بنا دے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ سکون کی اس راہ پر چلتے رہیں۔